بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی نہیں تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کو دیکھ کے اسلامی فقہ لکھنے والے تھے۔ فقہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو دیکھ کے، حدیث کو دیکھ کے، سنت کو دیکھ کے، اصحاب سے کنسلٹ کر کے اور پھر اجماع پہ یعنی کہ کوئی مسئلہ لکھنا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سکپ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح فرمان تک پہنچنا امپاسبل ہے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کس نے سنا؟ اصحاب نے۔ دیکھا عمل کس نے؟ اصحاب نے۔ اور پھر اصحاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کس نے سنے؟ تابعین نے۔ پھر ان کو لکھا کس نے؟ تابعین نے لکھا۔ جیسے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اس کو لکھا صحاب نے۔ صحاب کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا صحابہ کرام علیہم رضوان سے دیکھ کے تابعین نے لکھا، اور تابعین نے سب سے اول سر فہرست امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ ہم ان کو کوڈ کرتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ سب سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے والے تھے، قرآن سے مسئلہ لیتے تھے، حدیث سے لیتے تھے، سنت سے لیتے تھے، اصحاب سے کنسلٹ کرتے تھے، صحابہ کبار علیہم رضوان سے، اور پھر اجماع کرتے تھے۔ اور یہ سٹیپ ہوتے ہیں، آپ پہلی سیڑھی پہ سٹیپ نہ رکھو تو آخری پہ پہنچو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ نے حدیث رسول کو لینا ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آگے نبی ہو تو اس سے لینا ہے، آپ دیکھو یہ تابعین سے ملے گی۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے بھی کوئی فقیہ ہے تھا شیعوں کا، تو وہ شیعہ بن جائے، لیکن ایک بات یاد رکھے کہ مین صحابہ کو برا بلا کہا تو پلے کچھ نہیں رہنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو نماز میں رفع الیدین ہے، جو کہ صحیح حدیثوں سے ملتا ہے، یعنی 2 رکعتیں نماز کی پڑھ کے تیسری میں اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، سجدے میں رفع الیدین کرنا، رکوع سے پہلے کرنا، بعد میں، اس کو خلاف سنت کیوں کہا؟ تو اس میں ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اسلام کا جو بیسک یعنی کہ بنیاد ہے، احادیث جو ہیں یہ کس لیے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ احادیث جو ہے نا وہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ اگر کسی حدیث کا ٹیکسٹ، اس کا متن، اس کے الفاظ یعنی کہ قرآن پاک کے خلاف ہیں، واضح یعنی کہ خلاف نظر آتے ہیں، اس کی سند ٹھیک بھی ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ اس کو سکپ کیا جائے گا، کیونکہ احادیث ہیں قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ اور اسی طرح رفع الیدین میں سب سے پہلے آپ قرآن پاک میں آتے ہو، پہلے بھی آپ نے یہ سنا ہوگا، لیکن آپ کو بڑا مزہ آئے گا، آپ نے پوری ویڈیو سنی ہے کہ قرآن پاک سورۃ المومنون کی آیت نمبر جو 2 ہے، اس میں قد افلح المؤمنون پہلی آیت ہے، دوسری ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن فلاح پا گئے وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ احادیث سے آپ خشوع و خضوع دیکھو تو اس میں بھی پتہ چلتا ہے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، بار بار ہاتھ وغیرہ اٹھانا، یہ خشوع و خضوع کے کیا خلاف ہے۔ اور اس پہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ابن عباس ہے، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا کی کہ یا اللہ ان کو قرآن کی سمجھ عطا فرما، یعنی تفسیر۔ تو ان کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ خاشع، ان کی وضاحت کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز میں ظاہری یعنی کہ سکون بھی رکھتے ہیں، خشوع بھی ہوتا ہے، اور باطنی بھی۔ ظاہری میں یہ کہا ہے ایک دفعہ ہاتھ اٹھانے کو نہیں کیا گا، ریپیٹڈ کرتے ہیں، بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز میں، یہ کہا گیا کہ وہ خاشعون میں نہیں آتے۔ خاشعون کیا ہیں؟ جو وہ بار بار ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اچھا، اس کے تحت یہ جو مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اس کا باب کون سا ہے؟ اس کا باب بھی یہ ہے، نماز کا سکون یا نماز میں جو ہے نا ہاتھوں سے اشارہ کرنا، ہاتھ اٹھانا، یعنی رفع الیدین کا باب ہے۔ مسند احمد اب کی نمبرنگ ہے موجودہ 1918 حدیث۔ یہ بھی آپ پڑھو تو قرآن پاک کی اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے تحت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں آئے، صحابہ جو ہے نا نماز میں ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ کس میں؟ نماز میں۔
رفع دین کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یعنی کہ میں دیکھتا ہوں آپ کو کیا ہو گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو۔ یہ باب بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، نماز میں ہے فی الصلاۃ، ہاتھ اٹھائے ہو جیسے بدکتے ہوئے گھوڑے ہیں یا شریر گھوڑے ہیں۔ تو یہاں بھی یعنی کہ نماز میں ہاتھ اٹھانے کو نماز کے سکون کے خلاف کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحیح حدیث ہے۔ اب اس میں ہم کہیں دیکھیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی متروک سنت ہو تو آپ اس کو یہ کیوں کہیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے کسی جاننے والے کو اپنے یا شاگرد کوئی ایک کام، آپ کوئی کام کر رہے ہو، آپ وہ کام چھوڑ دیتے ہو، آپ کو بعد میں وہ کام نہیں صحیح لگتا یا جس مقصد کے لیے تھا وہ مقصد نہیں رہا، آپ وہ کام چھوڑ دیتے ہو، اور آپ کا کوئی بڑا چاہنے والا پاس رہنے والا وہ کام بار بار کرتا ہے تو آپ کو وہ اچھا نہیں لگے گا، وہ برا ہی لگے گا۔ تو اس میں نہیں ذہن میں یہ خیال آنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو ترک کر دیا ہے تو امت کے لیے یا وہ ترک ہی ہے، جیسے 18 مہینے 18 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور جب آپ کا دل چاہا قبلہ چینج ہو، اللہ نے چینج کیا، تو اب کوئی مسلمان امتی یہ کہے کہ میں ایک نماز اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھوں تو یہ غلط ہے، یعنی منسوخ سنت جو ہے اس کے لیے ایسے ہی الفاظ جو ہے نا وہ استعمال ہونے چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ آپ صحیح مسلم کی 971 حدیث دیکھیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام میں جو صحابہ یعنی کہ سلام پھیرتے وقت رفع دین کرتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، ان سے بھی منع کر دیا، اور یہ وہ کب کرتے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، اور جو نماز والا رفع دین جس کا میں نے پہلے ریفرنس دیا ہے وہ نماز کا ہی چیپٹر ہے، اور وہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے تھے صحابہ، اور یہ جو سلام والا یہ اسلام کے چیپٹر کی حدیث ہے۔ علم والوں کے بغیر کیسے علم ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے نا کہ قیامت کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب قیامت اس وقت آئے گی جب ایک بندہ بھی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں رہے گا، اللہ کی صحیح پہچان والا ایک بھی صالح نہیں رہے گا۔ کیا اس وقت قرآن نہیں ہوگا؟ قرآن ہوگا۔ کیا حدیث کی کتب نہیں ہوں گی؟ ہوگا۔ اصل جو ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، جو پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے ان کے بغیر سب کچھ ہی مبہم ہے۔ مثلا اب یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں وہ ان کی کیا بیس ہے، ان کا کیا علم ہے؟ آپ نے کوئی ان کا اعتراض کوئی بھی کرنا بنتا ہی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ کسی اعتراض کو آپ نے دیکھنا ہے تو ان کے وقت کا اعتراض دیکھیں، اس لیول کے علم والے لوگوں کا اعتراض دیکھیں۔ مثلا میں بتاتا ہوں کہ اس وقت جب آپ نے یہ کہا کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے قرآن پاک کی آیت کے مطابق، اچھا اس پہ اختلاف کرنے کے لیے جب بہت زیادہ لوگ آپ کے پاس آئے اہل علم، انہوں نے جو ہے نا کیا کہا، کوئی بات کرے کوئی، تو آپ نے کہا ایسے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، ایک کی میں بات کا جواب دینے لگتا ہوں، دوسرا بولتا ہے اس کی تو تیسرا، تو ایسے تو گفتگو یعنی کہ کوئی خلاصہ نہیں اس کا نکلے گا، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پھر یعنی کہ انہوں نے یہ کہا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ آپ ایک کو فکس کر لیں جو زیادہ علم والا ہے، اپنا علم بھی اس کو ٹرانسفر کر دے، وہ بات کرے تاکہ بات سنی بھی جائے، اس کا جواب بھی دیا جا سکے۔ اس پہ وہ اکتفا ہو گیا، ایک بندے کو انہوں نے آگے کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ کیا جو یہ کہے گا آپ کی طرف سے ہوگا؟ وہ کہنے لگے کہ ہوگا۔ انہوں نے پھر کہا آپ بیچ میں تو نہیں بولو گے؟ وہ کہنے لگے نہیں بولیں گے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ اس کو اپنی یعنی کہ سربراہی دیتے ہو، امامت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا، یعنی ادھر ہی جو آپ نے مکالمہ کرنا تھا، مناظرہ، وہ ختم ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ آپ اتنے زیادہ بیٹھے ہوئے ہو اور اس ایک نے بولنا ہے اور اس کا بولنا آپ کی طرف سے ہو جانا ہے، یعنی آپ نے خاموش رہنا ہے، یہ جو کچھ بولے گا وہ آپ کا، کیونکہ اس کو آپ نے امام بنایا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اختلافات کر رہے ہیں ان کے بنتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، ان کے پاس حلم ہی نہیں ہے، ان کے پاس قرآن کی اتنی سٹڈی نہیں ہے۔ اس لوگوں کا اختلاف امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق دیکھ لیں، اگر آپ کو اس کے پیرلل کوئی ملتا ہے تو پھر تو آپ بات کریں،
ایسے نہیں، اہدنا الصراط المستقیم کونوا مع الصادقین۔ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک حدیث فرض کرو ضعیف ہو جس میں کہا گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے شروع میں بس رفع دین کیا اور بعد میں نہیں کیا اور معتبر صحابی سے ہو، تو بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ کام ہو صحیح ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ ابھی بھی آپ صحاح ستہ دیکھنا آپ کو کافی زیادہ حدیثیں ضعیف ملیں گی جس میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ رفع دین کیا، اس کے بعد نہیں کیا۔ اگر آپ صحاح ستہ کو چھوڑتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب کی جو حدیث کی بکس لیتے ہو تو آپ کو سارا مٹیریل ہی ترک رفع دین کا ملتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے بھی سنی ہوگی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھاتا ہوں، اور آپ یعنی کہ ایک جگہ یعنی حلفن کہتے ہیں، ایک جگہ قسمن کہتے ہیں، اور ایک جگہ یہ کہتے ہیں، واضح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ صرف رفع دین کیا، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے، بعد میں نہیں اٹھائے۔ اچھا اسی اگر آپ روایت کو آپ دار قطنی میں لیتے ہو، طحاوی میں لیتے ہو، یہ ابو بکر بن ابی شیبہ اس کی جو مسند ہے اس میں لیتے ہو، یا آپ مسند بزار میں لیتے ہو، یا آپ التمہید میں لیتے ہو، مسند ابی عوانہ میں لیتے ہو، اس میں حافظ ابن حجر، دار قطنی، ابن القطان، یہ سارے یعنی کہ اس میں جرح لکھتے ہیں بڑی وسیع، اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث کچھ نے کہا صحیح ہے اور کچھ نے کیا کہا کہ یہ جو ہے نا مرفوع ہے، یعنی قابل عمل ہے۔ امام ترمذی نے کہا کہ یہ حسن ہے۔ اچھا اس کے بعد ابھی آپ میں بڑا حیران ہوا کہ یہی حدیث آپ جب صحاح ستہ سے ٹریس کرتے ہو تو آپ اس کا سٹیٹس چیک کرتے ہو تو اس کے نیچے ضعیف اور صحیح، ضعیف و صحیح یا ضعیف لکھا ہوتا ہے، اور نیچے ریفرنس کس کا دیا جاتا ہے؟ زبیر ابن زئی کا۔ اب مجھے بتاؤ کہ کسی نے کوئی اختلاف کرنا ہے تو جس وقت کے عالم کی بات ہو رہی ہے اس کے لیول کا کوئی بندہ ہو یا اس وقت کا کوئی اختلاف اٹھایا ہو، اب جس کو پتہ ہی کچھ نہیں اس پہ یعنی کہ اس کا تو بنتا ہی نہیں ہے، تو آپ کو وہاں پہ یعنی کہ صحیح حدیث ملے گی۔ ایک بات میں یعنی کہ چونکہ میں یہ سرچ کر رہا تھا کہ میرے ذہن میں تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی بھی جو مسئلہ لکھا ہے سب سے پہلے وہ قرآن پاک سے دیکھتے، اس کے بعد پھر یعنی کہ وہ سنت عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتے یا صحابہ کو دیکھتے، حدیث دیکھتے، اور اس میں بھی نہ ملتا تو پھر آپ یعنی کہ اجتہاد یا اجماع کرتے تو پھر کوئی لکھتے۔ بڑا یعنی کہ قرآن پاک جتنا وہ پڑھتے، خدا کی قسم کے نہ کوئی پیدا ہونا ہے اب نہ کسی نے پڑھا ہے۔ یہ ان کی یعنی کہ رمضان میں معمول تھا، وہ دن رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتے اور اخیر یعنی کہ اور انڈرسٹینڈنگ سے یعنی کہ وہ پڑھتے، رمضان سارا یعنی کہ ان کا کام یہ تھا، تو کیسے ہو سکتا تھا وہ قرآن پاک کو نظر انداز کرتے ہی رہتا۔ اچھا میں بتانے لگا ہوں کہ میں یہ ریسرچ کر رہا تھا، تو آپ یہ چیک کرنا، اوپر لنک چل رہا ہے forum.muhaddis.com، یہاں پہ یعنی انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ 43 روایتیں حدیثیں ہیں جس میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع نماز میں صرف ایک دفعہ ہی رفع الدین کیا، اس کے بعد نہیں کیا۔ تو سوالیہ انداز میں یعنی کہ پوچھا جا رہا تھا کہ کیا یہ 43 کی 43 غلط ہیں یا ان کا کوئی مقصد نہیں بنتا، اور جب کہ اس کے اپوزٹ ایک بھی حدیث ضعیف بھی لے لو تو صحاح ستہ لے لو، دنیا کی بک سے چھان مارو، ایک بھی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ آپ نے حکم دیا ہو کہ رفع الدین کرو، آرڈر دیا ہو، یا کسی نے نہ کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو یا اس کی کوئی فضیلت بتائی ہو، یعنی کوئی بھی نہیں ملتی۔ اچھا اب یعنی کہ میں یعنی کہ آپ وہ چیک کرنا۔ اچھا اس میں یعنی کہ جو صحیح ریفرنس سے چیز ملتی ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضرت عاصم بن کلیب جرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت کلیب جرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ فرض نماز کی تکبیر اولیٰ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور اس کے سوا نماز میں وہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے، اور یہ بات موطا امام محمد اس کا صفحہ 84-85 یا جو بھی اس کا مکتبہ رحمانیہ لاہور سے جو پرنٹڈ ہے، کوئی بھی آپ لے لیں اس کے صفحے میں فرق ہوگا، اور یہی بات شرح معنی الاثار باب التکبیر للرکوع کی جلد 1 صفحہ 225 میں لکھی ہوئی ہے۔
اچھا، ایڈیشن میں آپ رکوع کا یعنی کہ یہ باب تکبیر لی رکوع نکال لینا، وہاں پہ آپ کو مل جائے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور اسی طرح حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب کو میں نے دیکھا، وہ نماز میں صرف شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد کسی اور بھی یعنی تکبیر میں وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور اسی پہ سب کا اکتفا بھی ہے۔ یہ بھی شرح المانی الآثار باب التکبیر للرکوع التکبیر للسجود جلد 1 صفحہ 227 مطبوعہ کالم للکتب۔ میں کہتا ہوں کہ معتبر یعنی یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ انسان جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہو، سب سے زیادہ یعنی کہ وہ قرآن پاک پڑھنے والا ہو اور صحابہ کے پاس بیٹھنے والا ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کر رہا ہوں، جب وہ یعنی کہ جوان یعنی کہ بالغ ہوئے اس وقت مدینہ کی تاریخ کی جو صحیح بکس لکھی ہوئی ہیں تاریخ مدینہ، آپ وہ مکوا لینا، اس میں لکھا ہوا اس وقت کوفہ میں چونکہ یہ پیدا ہوئے تھے اس وقت کوفہ میں 1500 صحابہ تھے، جس میں کافی زیادہ بدری صحابہ تھے، تو اس کے علاوہ وہ مدینہ میں بھی گئے صحابہ سے ملنے، اور پھر مشاہدے بیس پہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ کیسے ہو سکتا تھا؟ آج ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھتے کہ ہم نے فوت ہونا ہے، کیسے ہو سکتا ہے معاذ اللہ کہ انہوں نے قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف کچھ کیا ہو؟ تو سب سے پہلے آپ قرآن کو لو۔ اب دیکھو نا، رفع دین جو آپ لوگ کر رہے ہو، اب جو کرتے ہو پوری نماز میں جتنے بھی آپ کے افعال ہیں وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہیں، یعنی آپ رکوع میں جاتے ہو فیل کرتے ہو، ساتھ اللہ اکبر کہتے ہو، رکوع سے اٹھتے ہو اللہ اکبر کہتے ہو، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہو، سجدے میں جاتے ہو تو آپ کا فیل اور اللہ کا ذکر ہے۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ جو رفع الدین کر رہے ہو اس میں کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہے، آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہو اللہ اکبر کہہ کے، اس کے بعد بغیر اللہ کے ذکر کے ہاتھ اٹھاتے ہو، آپ پہلے ہاتھ اٹھاتے ہو بغیر اللہ کے ذکر کے پھر رکوع میں جاتے ہو؟ کیسے ہو سکتا تھا؟ اقیم الصلاۃ ذکری قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، اور یہی محدثین جن کی حدیثیں ہم لے رہے ہیں، یہی علماء وہ کہتے ہیں کہ نماز افعال اور اذکار کا مجموعہ ہے، ہر فعل کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر ذکر کے یعنی کہ کوئی فعل کرتے نماز میں بھی جب اسلام کے اوائل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع الدین کا حکم دیا ہو، اس وقت یہ طریقہ ہی نہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کے کرتے ہوں، اور ابھی بھی آپ صحاح ستہ دیکھ لو، ساری حدیثیں چھان مارو رفع الدین کی، اس میں صحابہ سے انفارمیشن ہے، اور واضح بھی نہیں ہے، انتہا کا اختلاف ہے، اس کے مقام کا ہی نہیں پتہ چلتا، صحیح حدیثوں میں کافی مقام ملتے ہیں، اور جو کرنے والے ہیں انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق رکوع سے پہلے اور بعد کا کر لیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اہدنا الصراط المستقیم پہ آپ آ جاتے ہو، صحیح جو اسلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ تابعین تبع تابعین، میں میرے صحاب کے پاس بیٹھنے والے، اور یہاں تک اگر آپ آ جاتے ہو تو سارا اسلام مسلمان متحد ہو جاتے ہیں، یہاں تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک، امام مالک تک، بالکل ہر چیز کلیئر ہے۔ اور باقی جو یہ کہا جاتا ہے جی سارے امام رفع دین کرتے تھے، یعنی کہ امام مالک بھی کرتے تھے، یہ بالکل غلط ہے، ان کے وقت کے جو اہل علم ہیں ان کی کسی بک میں نہیں ملتا۔ اب کوئی جو کچھ مرضی کہہ دے وہ تو نہیں مانا جائے گا نا، اور نہ ہی امام شافعی رفع دین کرتے تھے، نہ ہی امام احمد بن حنبل کرتے تھے، یہ بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے، نصاب کی بکس میں بس اتنا ملتا ہے کہ امام شافعی اور امام حنبل رفع الدین کے قائل تھے، حالانکہ رفع الدین کے قائل ہم بھی ہیں، سارے قائل ہیں۔ کون سا رفع الدین؟ نماز کے شروع والا۔ میرے یعنی کہ میں نے کافی علماء سے یعنی یہ پوچھا کہ مجھے کوئی کتاب بتاؤ جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ امام احمد بن حنبل رکوع سے پہلے رفع الدین کرتے تھے اور رکوع کے بعد اور سجدے میں کرتے تھے، کہیں نہیں ملی یہ بات۔ یہ سارا کچھ جب پراپر ایک مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ کے، مسلمانوں میں نفرت پیدا کر کے، تو پھر اس کو قتل و غارت کر کے ڈنڈے کے تلوار کے زور پہ ایک کافی ٹائم گزارنے کے بعد عبدالوہاب نجدی کے وقت میں پھر اس کو لانچ کیا گیا۔ آپ کہتے ہو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ تابعین نے اپنی معاذ اللہ اپنی باتیں لکھی ہوئی ہیں؟
انہوں نے صحاب کی باتیں لکھی ہیں، تو صحاب نے حضور کی لکھی ہیں، اور یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ ساری گمراہی اور ضلالت ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، اب جو لوگ حدیثیں پڑھ رہے ہیں، وہ حدیثیں پڑھ کے جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا صحیح طریقہ کمپوز کروایا اس کو غلط کر رہے ہیں، اپنے باء و اجداد کو کافر مشرک کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں۔ کونوا مع الصادقین۔